وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات کو انتہائی خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ یہ ملاقات صرف رسمی سطح کی نہیں بلکہ دونوں ممالک نے تجارتی، تعلیمی، صحت اور تربیتی شعبوں میں عملی تعاون کے معاہدے بھی کیے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا تاکہ طے شدہ اہداف جلد اور خوش دلی سے حاصل کیے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو موجودہ جو تجارت ہے اسے 4.5 ارب ڈالرز ہے، لیکن اس میں زیادہ تر پام آئل کی درآمد شامل ہے، اور بلا شبہ یہ بات خوش آئند ہے کہ دونوں ممالک نے زرعی اور IT برآمدات کے ذریعے تجارتی توازن کو مزید بہتر کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور عثمان وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عثمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ پہلے ذرا ہم اس کو دیکھ لیں آن دا فائنینشیل ٹرمز۔ ہماری جتنی تجارت ہے، جتنا حجم ہے، اس میں بڑا مارجن ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں ود اے کنٹری لائک انڈونیشیا؟ جی، میرے خیال میں پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اوور ریلائی کیا ویسٹرن ہیمیسفیئر کے اوپر۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان ترقی اور تعاون کے متبادل جو منزلیں اور جو آپ کہہ لیں امکانات ہیں انہیں ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں جس طرح سے کرغزستان کے یہاں کے اوپر اپنا ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ آئی ہوئی تھی، اسی طریقے سے سینٹرل ایشین مارکیٹ کے ڈائنامکس کو پاکستان اب سمجھنے کی جو ہے کوشش کر رہا ہے۔ سب سے بڑی معیشت ہے یہ سینٹرل ایشیا کی انڈونیشیا، دنیا کا 16واں بڑا معاشی اعتبار سے گروئنگ کرتی اپنا کنٹری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو گروتھ ہے وہ 2025 میں تقریباً 5% سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں بڑا پوٹینشیل ہے اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے جو بات کی 4.5 بلین کی ہے، یہ 2012 کے پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ کے بعد کی صورتحال ہے۔ تب تک ہماری 1 ارب ڈالر کے آس پاس تھی۔ میرے خیال میں اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان صرف 60 کروڑ ڈالر کا وہاں کے اوپر جو ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر بھی بڑا چنک جو ہے وہ ہمارے ویٹ کا اور ہمارے پھل کا ہے۔ IT انڈسٹری کی جیسے آپ نے بات کی، 3rd بگیسٹ پاکستان کنٹری ہے وین اٹ کمز ٹو فری لانسنگ ورک فورس ہے، اور اس کے ایک ڈیجیٹل انوویشن کا ہب ہے پاکستان۔ 20,000 ہمارے پاس کمپنی ہے، ہمارے پاس فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل کی وائبرنٹ انڈسٹری ہے جس کو باہر سے معاہدے چاہیے، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے صنعت اور صارفین جو ہیں وہ وہاں کے اوپر ہیں، کیونکہ دنیا کے یہ دونوں بڑے مسلم اکثریتی ملک تو ہیں ہی ہیں، 4th اور 5th لارجسٹ جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے جو ہے یہ ملک آتے ہیں، نصف ارب لوگوں کو یہ ہاؤس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو ٹرو میننگ کے اندر اپنی بھرپور صلاحیت بروئے کار لانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے، میرے خیال میں اس سمت جو ہے گورنمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ طب کی ابھی بات ہوئی کہ وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر بھیجے گا، ڈینٹسٹ بھیجے گا، اس شعبے میں تعاون کرے گا۔ دوسرا، پاکستان نے HEC نے جس طریقے سے اسکالرشپ کے کانٹیکس کے اندر معاہدہ کیا، ان کی ہائر ایجوکیشن کی جو اپنا ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے، اس میں مجھے لگتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب یورپ اور نارتھ امریکہ کا جو امیگریشن لینڈسکیپ اتنا فیوریبل نہیں ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اسکالرشپ پہ ان ایریاز کی طرف بھی دیکھیں، کیونکہ اس پہ پاکستان کو میرے خیال میں یہ بھی وائد صاحب مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو وائلیشنز ہے وہ نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسے انسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں جو آپ کے کانفیڈنس کو بریک کرتے ہیں۔ دیٹس ون پارٹ آف اٹ۔ پاکستان کی کون سی مارکیٹس ہے جو کہ انٹیپڈ ہے where we would like Indonesia to work with us؟ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں ہائیلی انڈسٹریلائز زون نہیں ہے، اس لیے اس سیکٹر کے اندر جو ہے بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے کل MOU بھی ان کے ساتھ سائن کیا ہے، کیونکہ وہاں کے اوپر جو ہے لوگ ہیں، اپنا عوام ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو پاکستان کے حوالے سے، جس طرح میں نے بات کی حلال گوشت کی مارکیٹ ہے بہت بڑی ہے، اس کے اوپر بھی معاہدہ ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کانٹیکس کے اندر بھی اس مارکیٹ کو جو ہے ٹرو سینس کے اندر ایگزاسٹ کریں۔ دوسرا، پاکستان نے جو ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں اس میں تعلیم، صحت، SME انڈسٹری جو ہے، پھر منشیات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ لیکن میرے خیال میں جو سگنیفیکنٹ چیز ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کی پرسیپشن اس حوالے سے کیا ہے۔ سیاحت بہت بڑا شعبہ ہے وہاں کے اوپر ہے، جتنی تنوع ہے قدرتی اعتبار سے وہاں کے اوپر ہے، ان کا ڈھانچہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، ڈائریکٹ فلائٹس چلائی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کو کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز کے لیے ایکسچینج پروگرام کرنے چاہیے، ثقافتی تبادلے کرنے چاہیے۔ یہاں پہ ایریا اسٹڈی سینٹر سینٹرل ایشیا کے تو قائم ہے، لیکن ان کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے نہیں ہیں۔ اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ وہاں کی تہذیب،
کلچر، ادب، وہاں کا جو ہے لٹریچر، اس کے ترجمے ہو پاکستان کے اندر. پچھلے مہینے ابھی اسلام آباد کے اندر جو نیشنل ہماری لائبریری ہے اس میں کارنر تو بنا دیا گیا انڈونیشین کا کارنر، لیکن اس طریقے سے ہم ایکسپوز نہیں ہیں اس ایریا کی طرف ہے. تو میرے خیال میں ٹوریزم ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اور سستا ہے بہت زیادہ. پورا یورپ ویسٹ جو ہے وہ بالی انڈونیشیا کے جزیروں کی طرف آتا ہے. تو میرے خیال میں اس طرف بھی ہمیں بڑا پوٹینشیل جو ہے دیکھنے کی ہمیں ضرورت کچھ ہے. ٹورزم اپنے پاکستان میں بھی لانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. عثمان اس کے صاحب انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا. رائٹ، عثمان صاحب اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دی شو. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.